شادی کے 10 سال بعد بانجھ کہہ کر پتی نے طلاق دے دی۔ میں اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ ماں کے گھر نوکرانی جب روز گھر کی صفائی کرنے آتی تو کہتی تمہارے نصیب تمہاری ماں نے پھوڑے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو جاتی کہ یہ کیا ہے، لیکن ایک دن ماں کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو سب انہیں اسپتال لے گئے۔ میں پیسے لینے ماں کے کمرے میں گئی تو کمرے میں جاتے ہی میری نظر ایسی چیز پر پڑی کہ میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہاں پر تو میرا پتی صبح گھر سے نکلا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اندھیرے ہونے کو تھا اور بادل بھی چمک رہے تھے۔ آسمان پر چمکتی بجلی دکھائی دے رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد بجلی کی کڑک سنائی دیتی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگتا۔ مجھے عجیب بھی نہیں فکر ہوتی تھی کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آئے۔ کافی رات ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اجیت گھر آئے تو انہیں دیکھ کر میرے دل میں جان آئی تھی۔ ڈر کے مارے میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے۔ اجیت نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو پوچھنے لگے تم رو کیوں رہی ہو؟ اجیت کے سوال پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ فکر کو ہو رہی تھی اور اوپر سے بارش بھی اور بجلی کا کڑکنا، میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے کہا اتنی رات ہو گئی اور مجھے آپ کی۔ اجیت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم میری اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا اجیت میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ اجیت نے میرا ہاتھ پکڑنے ہوئے کہا مگر مجھے تو تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ تم نے 10 سال کی شادی میں مجھے دیا ہی کیا ہے؟ اولاد کی خواہش مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، مگر ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں پر تم ایک اولاد نہ دے سکی۔ شادی کے اتنے سال تک میں نے اس بارے میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کی کہ تمہارے دل میں ٹھیس پہنچے گی، پر اب بہت ہوا۔ کب تک میں یوں ہی اولاد رہوں گا؟ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تم چاہو تو اپنی ماں کے گھر جا سکتی ہو، میں وہاں طلاق کے پیپر بھیج دوں گا۔ اجیت کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ اچانک اجیت کو کیا ہو گیا؟ میری آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ مجھے اجیت کی ایسے جرم کی سزا سنائی دی جس سے میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں پوری رات روتے رہ گئی اور جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے آنکھیں ضرور سامنا پیکنگ کیے اور بنا کسی کچھ کہے اپنا مائکے کے لے کر گئی۔ مائکے جاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی اگر میری ماں کو پتہ چلے گا کہ میرے پتی نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو ان کے اوپر کیا گزرے گی۔ یہی سب سوچتے وچارتے تھے میں اپنے مائکے پہنچ گئی۔ صبح کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا پاپا پیپر پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا ہے مانسی، تم اتنی صبح سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا نہیں پاپا، کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اجیت نے مجھے چھوڑ دیا، میں اس سے طلاق لینا چاہتا۔ میری بات سن کر پاپا وہیں پر گر پڑے تھے۔ ماں کچن میں تھی۔ پاپا نے گرنے کی آواز سن کر وہ دوڑتے ہوئے آئی اور ہم جلدی سے انہیں اسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دی اور کہا کہ ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہم دوائی لے کر پاپا کو گھر لے کر آ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد میں بہت شرمندہ تھی کہ میری وجہ سے پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ماں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا مانسی یہ سب اوپر والے کا کرم ہے، تم فکر مت کرو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تم تو پہلے سے ہی اتنی بڑی سزا گزر رہی ہو۔ ماں سنتاونا دیتے ہوئے مجھے بہت سمجھایا تھا۔ اس دن سے میں اور ماں پاپا نے سیوا کرنے کی جیون میں بتانے لگی تھی، پر میں جب بھی اکیلی ہوتی تو پھٹ کر روتی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو جو پتی مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا اچانک اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ سوال میرے دماغ میں بار بار اٹھتا رہتا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی ہمارے گھر کی نوکرانی میرے کمرے میں صفائی کرنے آئی۔ میں اس وقت رو رہی تھی۔ وہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی دیدی ایک بات کہوں؟ میں نے کہا ہاں کہو، کیا بات؟ اس نے کہا دیدی مجھے آج کل کے لوگوں کو دیکھ کر بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں گھبرا کر پوچھا کیا مطلب ہے تمہارے؟ ان کے بعد اس نے جو کہا میں تو سن رہ گئی۔ اس نے کہا دیدی آپ کی اس حالت کی ذمہ دار آپ کی ماں ہے، تو وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہوں گی۔ اس کی بات پر میں جھٹ سے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا تم کیا بول رہی ہو؟ اس نے کہا میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ ابھی وہ مجھے کچھ بات دے بھی اچانک میری ماں اس کمرے میں آ گئی اور وہ نوکرانی کو غصے سے گھورنے لگی۔ ماں نے کہا تم یہاں پر بیٹھ کر باتیں کر رہی ہو تو باقی کام کون کرے گا؟ اٹھ کر جاؤ اور کام کرو۔ نوکرانی کے جانے بعد ماں نے کہا مانسی نیلم سے زیادہ بات مت کیا کرو، یہ ایک نمبر کی جھوٹی اور مکار عورت ہے، یہ لوگوں کے گھر میں آدھا ادھوری باتیں سن کر ادھر سے ادھر باتوں کو پھیلاتی ہے۔ میں نے کہا ماں پر نیلم تو شکل سے ایسی نہیں لگتی نا؟ ماں نے کہا تم شکل صورت پر مت جاؤ کرو، شکل سے اجیت بھی تو بہت اچھا ہی لگتا تھا نا؟ یاد ہے تم اجیت کے پیار میں کیسی پاگل ہوئی تھی کہ میرے اور اپنے پاپا کے بنا بات تم نے نہیں سنی تھی؟
اور ہمارے لاکھ سمجھانے کے بعد تم نے اسے شادی کرنے کے لیے ہمیں منا لیا تھا، اور اب دیکھو اب تم نے ساتھ کیا کیا۔ تمہارے پیار کا اس نے مان رکھا؟ اولاد تو بہت لوگوں کو ہی نہیں ہوتی، تو کیا وہ اپنی پتنیوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ماں کی باتیں سن کر تو میں کانپ گئی تھی۔ پھر وہ زور سے دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی تھی۔ ماں نے مجھے میرے پرانے دنوں کی یاد کروا دیا تھا، جس کو میں کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب مجھے اجیت محبت ہوئی تھی اور میں اجیت ایک کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک تیز بارش ہوئی اور پھر بادل گرجنے لگے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کالج میں سب میرا مذاق بنانے لگے۔ تب آگے بڑھ کر اجیت نے میرا ساتھ دیا۔ وہ میرا کلاس میٹ تھا۔ اس نے کہا، میری چھوٹی بہن بالکل تمہاری جیسی ہی ہے، بادلوں کے گرجنے سے ڈرتی ہے، اور پھر میرے من کو بہلانے کے لیے ایسی باتیں کرنے لگا کہ میں بادلوں کو گرجنے سے بالکل بھی نہ ڈروں۔ اجیت نے اس دن سے میرا بہت خیال رکھا، اور میں اس کے اس رویے سے بہت خوش ہوئی تھی کہ کوئی تو ہے جو مجھے سمجھ سکتا ہے، ورنہ سبھی تو میرا مذاق بنانے میں لگے ہیں۔ پھر یوں ہماری دوستی ہوئی اور دھیرے دھیرے یہ دوستی پیار میں بدلنے لگی۔ اس دن میں اجیت میرا بہت خیال کرنے لگا، اور یوں ساتھ پڑھتے پڑھتے ہماری پڑھائی پوری ہوئی۔ پڑھائی کے بعد میرے گھر میں میرے رشتے کی بات چلنے لگی۔ پھر میں ایک دور سے رشتہ دار پہ پاپا نے میری شادی طے بھی کر دی۔ پاپا کا فیصلہ سن کر میرا دل گھبرانے لگا، اور میں ترنت اجیت کے پاس فون کر دیا۔ میں نے اسے بتایا، پاپا نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے، لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اس نے ہنس کر کہا، کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اس لیے تمہیں کچھ سمجھنے میں نہیں آ رہا، لیکن یہ بات تم کہہ نہیں پا رہی ہو۔ اجیت نے یہ سب کہتے ہوئے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں خوشی کے مارے جھوم اٹھی اور جلدی سے فون رکھ کر باہر نکل گئی اور اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگی۔ دیکھا ماں کمرے میں بیٹھی ہوئی تو میں جلدی سے ان کے پاس گئی اور کہا، ماں اجیت نے مجھے پرپوز کیا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے جو میرا رشتہ طے کیا ہے، میں وہاں نہیں بلکہ اجیت سے شادی کروں گی، جو میرا کلاس میٹ ہے۔ میری اس بات کا ماں نے زوردار تھپڑ مارے گال میں اور لگایا اور کہا، اچھا تم اپنے باپ کی مرضی کے خلاف جاؤ گی؟ ایسا بھول کر بھی مت سوچنا۔ ماں کا یہ رویہ دیکھ کر میں بہت دکھی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے آج تک مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میں روتی بلکتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے آپ میں کمرے میں بند کر لیا۔ رات میں جب پاپا گھر آئے تو انہیں میرے بارے میں پوچھا تو ماں نے انہیں بتایا۔ تب تو میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، تمہیں اپنے آپ میں بند کیوں کر کے رکھا ہے؟ انہیں دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساری داستان سنا دی۔ پاپا نے کہا، بیٹا پر میں نے ان لوگوں کی زبان دے دی ہے، تمہاری شادی اب وہیں ہوگی۔ میں نے کہا، پاپا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی اور کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اجیت سے بہت پیار کرتی ہوں اور اس کے بنا میں نہیں رہ سکتی۔ پاپا کچھ کہے بغیر ہی کمرے سے باہر چلے گئے۔ میرے لاکھ سمجھانے پر میرے گھر والے کسی طرح شادی کے لیے مان گئے تھے، اور کچھ دن بعد میری شادی اجیت کے ساتھ ہو گئی اور اجیت میری دلہن بن کر مجھ سے گھر آ گئی۔ اس کے بعد تو میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اجیت اور ان کی پوری فیملی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہماری زندگی کچھ یوں ہی گزر رہی تھی، پر شادی کے 3 سال بعد بھی جب مجھے کوئی بچہ نہیں ہوا تو ایک دن میری ساس میرے پاس آئی، مجھ سے کہنے لگی، بیٹی میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی بچے کی کلکاریاں سنائی دیں۔ تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے، تم نے مجھے وہ خوشی نہیں دی۔ میں تو یوں کہتی ہوں تم اور اجیت ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کرا لو۔ پھر ہماری شادی کے دھیرے دھیرے 7 سے 8 سال بیت گئے، لیکن ماں نہیں بن سکی۔ بچے کی کمی مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ اب بڑی سے بڑی خوشیاں بھی میرے لیے ادھوری تھی۔ ایک دن میری ساس نے اجیت کو دوسری شادی کے لیے سمجھاتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے بھی گھر میں پوتے پوتی کلکاریاں سنائی دیں۔ یہ بات سن کر میں بہت سن رہ گئی، کیونکہ اولاد مرد کی کمزوری ہوتی ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اجیت دوسری شادی ضرور کر لیں گے۔ پر میں نے دیکھا کہ اجیت کی ماں انہیں دوسری شادی کے لیے منا رہی تھی، تو اجیت نے دوسری شادی کے لیے صاف منع کر دیا۔ جب میری ساس سے زیادہ زور ڈالا تو اجیت نے اس کچکچ سے دور رہنے کے لیے ان کے پر گھر چھوڑ دیا اور ہم دونوں ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ میں نے یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بتائی تھی کہ ماں اجیت مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، شادی کے اتنے سال بعد بھی انہیں آلس سے نہیں دے پائی اور ان کے گھر والوں کی دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں، پر یہ مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانی۔ آئے دن اس بات کو لے کر ہمارے گھر میں روز کچ کچ ہوتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے مجھے دوسرے گھر لے کر دے دیا۔
جہاں ہم بہت سکون سے رہ رہے تھے۔ ماں نے کہا چلو اچھی بات ہے، تمہاری پسند بہت اچھی ہے، تم نے اپنے لیے کچھ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہے۔ ماں کی بات پر ہمیں ہنسی پڑی تھی۔ اپنی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ ہم پتی پتنی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ اجیت کا پیار اور میرے پریہ پتی ان کا لگاؤ دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتی تھی شاید میں دنیا میں سب سے خوش نصیب عورت ہوں جسے اجیت جیسے پتی ملے۔ پر اچانک ہی اجیت کے برتاؤ میں بدلاؤ آنے لگا اور انہوں نے مجھے بچے کا طعنہ دے کر ایک دن مجھ سے گھر میں نکال ہی دیا اور مجھے طلاق دے دی۔ اف، کون سے دن مجھے یاد آ گئے تھے۔ اسے سوچ کر کہ میرا سر پھٹنے لگا۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور ہاتھوں میں منہ دھو کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب میں پہلے جیسی مانسی نہیں تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آسمان سر پر اٹھا لیا کرتی تھی۔ اب تو میں طلاق جیسا بوجھ تھی، برداشت کر کے بیٹھی تھی۔ میرا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر ماں نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ پھر انہوں نے میرے لیے کھانا لگایا اور سب مل کر کھانا کھائے۔ اگلے دن جب پھر ہمارے گھر کی نوکرانی آئی تو مجھے اکیلے پا کر اس نے وہی بات پھر سے دہرائی، لیکن آج کی بات اس کی بات سخت تھی۔ اس نے کہا آپ کی ماں نہیں بلکہ ڈائن ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا اور آپ بے اولاد رہ گئی اور آپ کے پتی آپ کو طلاق دے دی۔ اب میں اس نے کچھ پوچھتی تھی تبھی ماں کمرے میں آ گئی اور نیلم سے کہنے لگی چلو بہت کپڑے ہو گئے ہیں، جلدی سے جا کر دھو لو۔ پر اس دن نیلم کی باتوں میں الجھ گئی تھی اور آخر یہ سب کیا ہے؟ نیلم بار بار میری ماں کو دوشی کیوں ٹھہراتی ہے؟ کیا وہ سچ بول رہی ہے؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ماں میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ میری ماں کو میری خوشیوں میں کیوں جلن ہوگی؟ وہ تو مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن میرے دماغ میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے کہ اگر میری ماں نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے تو وہ نیلم نے میرے کمرے میں کیوں نہیں آنے دیتی؟ ضرور نیلم کے پاس میری ماں کا کوئی گہرا راز تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی ماں کا یہ راز پتہ کر کے ہی رہوں گی، مگر اس سے پہلے قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح سو کر جب کمرے سے باہر نکلی تو مجھے احساس ہوا کہ ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ نہال سی لیٹی ہوئی تھی اور میں ان کے پاس گئی تو ان سے پوچھا کیا ہوا ماں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، میرے دل پر بہت سے بوجھ ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ابھی میں یہی کر رہی تھی کہ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں جلدی سے انہیں اسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں ہارٹ اٹیک کا دورہ پڑا ہے، ان کے 3 والو بند ہیں، اس کا جلد سے جلد آپریشن کرنا ہوگا۔ میں ترنت آپریشن فارم بھر دیے۔ پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے میں پیسے لینے گھر آ گئی۔ مجھے ماں کے کمرے میں پیسے لینے تھے۔ میں جلدی سے ان کے کمرے میں گئی، ان کی الماری کھولی تو اس میں پیسے پڑے تھے، ساتھ میں ایک ڈائری میں تھی۔ میں نے یاد کیا کہ ماں کی ایک ڈائری لکھتی تھی، مگر جیسے ہی میں ان کے پاس جاتی وہ ڈائری چھپا لیتی۔ آج میرے پاس ماں کی وہ ڈائری تھی اور مجبوری میں نے اسے کھول دیا۔ پہلے پیج پر ہی لکھا تھا پردیمن نے میری زندگی خراب کر دی۔ یہ دیکھ کر میرا دل جھٹک گیا۔ میری ماں اور میرے پاپا میں تو بہت پیار تھا، پھر ایسا کیوں لکھا؟ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ پھر بھی میں نے رخصت کیا۔ میں ماں کی ڈائری پڑھنے لگی۔ آگے پنے پلٹتے ہوئے جب میں پڑھتی جا رہی تھی تو میرے لیے دل کو ہی دہلانے لگے۔ ماں نے لکھا تھا میری شادی پردیمن سے بہت مجبوری میں ہوئی تھی۔ ہم 6 بہنیں تھیں اور میرے ماں باپ بہت غریب تھے جو ہمیں پڑھا لکھا بھی نہیں سکتے تھے۔ 2 وقت کی روٹی بھی ہمیں نہیں ملتی مشکل سے تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے میں نے گھر والوں نے میری شادی پردیمن سے کر دی جو عمر سے مجھ سے کافی بڑے تھے اور ایک بیٹی کے پتا بھی تھے۔ پردیمن نے پہلی رات مجھے اپنی 2 سال کی بیٹی میرے گود میں ڈال دی تھی۔ بچی بہت چھوٹی تھی اس لیے مجھے اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا۔ میں مانسی سے نفرت کرتی تھی لیکن پتی کی خوشی کی خاطر میں نے اس کا خیال کرنا شروع کیا۔ پردیمن نے کہا کہ اس نے مجھے خوش دیکھنے کے لیے میری بچی کو میرے پاس رکھا تھا، لیکن میرے اپنے دماغ میں بھی کام کیا تھا کہ اس کی اسی بات میں میرا دل جیت لیا تھا۔ پھر میں نے مانسی کے دل میں اپنا لیے اور سگی بیٹی سے بڑھ کر پیار دینے لگی۔ دن ایسے گزرنے لگے اور ہم مانسی کی شادی کے بارے میں سوچنے لگے، لیکن ایک دن پردیمن کا ایک دوست آیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ پردیمن کے دوارا کی گئی چھل کپٹ کی وجہ سے ہماری سمبندھتا کسی کے روپ میں ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مانسی نے مجھے بتایا کہ پردیمن نے اس کی زندگی میں کھلواڑ کیا اور اس میں ماں بننے کے روکنے کے لیے انہیں کھانے میں ایسی دوا ملائی تھی جس سے وہ ماں ہی نہیں بن سکی۔ میرے من میں بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا پردیمن نے واقعی مانسی کے ساتھ ایسا کیا؟ کیا مانسی کی دوائی دینے کی وجہ سے اس کا ماں نہیں بن سکا؟ میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ چھپایا ہوا پایا تھا اور یہ سب سامنے ہو رہا تھا۔ میری ماں کی ڈائری نے میری دنیا کو ہلا دیا تھا۔
میں نے جان لیا تھا کہ انہوں نے کیسے میرے پتی کی خوشی کے لیے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کھلواڑ کیا، کیسے مانسی کو ماں ہی بننے نہیں دیا۔ میں نے ان کے اس خوبصورت سفر کی کہانی کو پڑھتے ہوئے آخرکار ایک ماں کی بھاوناؤں کو سمجھ گئی تھی کہ ان کے ساتھ ایک ماں کے روپ میں کھڑی ہونے کے آج میں گرو محسوس کر رہی تھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ من میں آیا کہ پدمن کو چھوڑ کر بہت دور چلی جاؤں۔ پھر سوچا کہ جس بیٹی کے خاطر اس نے مجھے برباد کیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بھی اس کی بیٹی کی زندگی برباد کر دوں گی۔ اور اسی دن مجھے پتہ چلا کہ مانسی نے اپنے لیے لڑکا پسند کر دیا، اور اس لیے میں نے اسے ایک تھپڑ بھی دیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اور میں نے اپنے دور کے رشتہ دار میں پتہ کر کے اس کے لیے ایک ایسا لڑکا ڈھونڈا بھی تھا جو لڑکا بہت شرابی تھا، پر مانسی نے اپنی ضد کے آگے اس لڑکے سے شادی کی جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی، اور وہ لڑکا بھی اسے پیار کرتا تھا۔ اور میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا کیونکہ شادی کے بعد سنائی پڑا کہ مانسی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ لیکن میں نے ایک تقریب نکالی کہ مانسی نے جہاں پر شادی کی تھی اس کے گھر ہمارے گھر سے لگ بھگ 2 کلومیٹر دور پر تھا، اس لیے جو نوکرانی مانسی کے گھر پر کام کرتی تھی میں نے کسی طرح اسے اپنے گھر بلوا لیا اور اسے ڈھیر سارے پیسے دیے، اور نوکرانی کی مدد سے میں نے وہی گولی مانسی کے کھانے میں ملانے کو کہا جس سے مانسی کبھی ماں نہیں بن سکی، کیونکہ جس طرح ماں بننے خوشی کے لیے تڑپتی تھی میں چاہتی تھی کہ مانسی کو بھی وہی تڑپ ملے اور اس کے پتی کو اسے طلاق دے دیں۔ مانسی کو اولاد کی خوشی تو نہیں مل پائی، پر مجھے سنائی پڑا کہ اس کے پتی نے کے پیار کی کوئی کمی نہیں آئی بلکہ تو اس کا پہلے سے ہی بھی زیادہ ساتھ دیتا اور خیال کرتا۔ اس لیے میں نے بدلے میں ایک دن اجیت کو گھر پر بلایا لیا اور مانسی کی ایک جھوٹی رپورٹ اس کے سامنے رکھ دی اور اسے بتایا کہ مانسی شادی سے پہلے کئی بار ابارشن کروایا ہے اور وہ جان بوجھ کر کچھ ایسی دوائیاں لیتی ہیں جس سے اسے بچہ نہ ہو، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ بچہ ہونے سے اس کی خوبصورتی ڈھل جائے گی۔ اور جب بھی یہاں پر آتی تھی اور اس کے بہت بوائے فرینڈ اسے ملنے آتے ہیں اور اس لیے وہ اپنی خوبصورتی کو برابر رکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کے بوائے فرینڈ اس کی تعریفیں کریں اور اس پر جان چھڑکیں۔ میری بات سن کر اجیت سن رہ گئے تھے۔ اجیت نے کہا، پر یہ بات آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ تو آپ کی بیٹی ہے۔ تو میں نے اجیت سے کہا، بیٹا بھلے ہی میں مانسی کی ماں ہوں پر اب میں برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس کا لڑکوں سے ملنا اور لڑکوں کے ساتھ گھومنا مجھے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ سب تمہیں بتانا پڑا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اس بار تیر ٹھکانے پر لگا تھا اور اجیت نے مانسی کو طلاق دے دی اور میرا بدلہ پورا ہو گیا، مگر نہ جانے یہ بدلہ پورا کر کے بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ میری ممتا بے چین ہو گئی، اور بھلے ہی میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں پر میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ میں جب مانسی کو دیکھتی ہوں میرے دل میں درد ہونے لگتا ہے۔ میں نے بہت غلط کیا، ایک مرد کی سزا اس کی بیٹی کو دے دی، جی چاہتا ہے کہ مر جاؤں۔ مانسی سے بھی معافی نہیں مانگ سکتی تھی۔ آگے دیکھا تو ڈائری کھا لی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی سے اسپتال گئی۔ اسپتال جاتے ہی مجھے پتہ لگا کہ ماں اس دنیا میں سے چل بسی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کو دل سے معاف کر دیا تھا، کیونکہ شاید اس کی بھی غلطی نہیں تھی۔ غلطی تو پاپا کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اور اسی کی وجہ سے پاپا اپنے کیے ہوئی سزا بستر پر کاٹ رہے ہیں۔ کچھ دن بعد میں نے وہ ڈائری اجیت کو دکھائی۔ اجیت وہ ڈائری پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں اپنے کیے ہوئے شرمندگی تھی، اور پھر انہوں نے دوبارہ مجھے اپنا لیا کیونکہ وہ مجھے سچا پیار کرتے تھے۔ دوستو، ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔